کبھی کبھی ایک واقعہ، ایک ملاقات یا ایک جملہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ کہانی ہے اردو ادب کے عظیم شاعر، نقاد اور مصلح الطاف حسین حالی کی، ایک ایسے لمحے کی جو انہوں نے خود کبھی بھلایا نہیں اور جسے سن کر شاید آپ بھی نہ بھلا پائیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حالی ابھی نوجوان تھے، شاعری کا شوق تھا، لیکن وہ شوق صرف الفاظ کی بازیگری تک محدود تھا۔ غالب، ذوق، مومن جیسے اساتذہ کا دور تھا۔ حالی بھی انہی کی طرح عشقیہ اور خیالی اشعار میں مشغول تھے۔ زبان و بیان کی صفائی تھی مگر فکر میں پختگی کی کمی تھی۔ ایک دن حالی دہلی کے ایک مشاعرے میں شریک تھے۔ وہاں ان کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جنہوں نے ان کی پوری سوچ کا دھارا بدل دیا۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ سر سید احمد خان تھے۔ سر سید نے حالی سے چند اشعار سنے اور پوچھا، یہ شاعری تم کیوں کرتے ہو؟ حالی نے جواب دیا، شوق ہے، طبیعت بہلتی ہے۔ سر سید نے ایک گہری نظر سے انہیں دیکھا اور کہا، کیا تمہارے قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ قوم کی آنکھیں کھول سکے؟ کیا تمہارا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ تم صرف گل و بلبل کے فسانے لکھو جب تمہاری قوم اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے؟ یہ جملے حالی کے دل پر ایسے نقش ہوئے جیسے لوہے پہ ضرب۔ وہ رات حالی کے لیے عام رات نہیں تھی۔ انہوں نے ساری رات کروٹیں بدلتے گزاری۔ انہیں لگا جیسے ان کی شاعری کا ہر مصرع اب تک ایک فریب تھا، ایک دھوکہ جو وہ خود کو اور اپنی قوم کو دیتے آ رہے تھے۔ صبح ہوئی اور حالی ایک نیا عہد لے کر اٹھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کا قلم صرف عشق و محبت کی کہانیاں نہیں سنائے گا بلکہ وہ قوم کی اصلاح کے لیے لکھے گا۔ انہوں نے وہ کام شروع کیا جس نے اردو ادب کی روح میں زندگی پھونک دی۔ اسی لمحے کے بعد حالی نے لکھا مسدس حالی، ایک ایسی نظم جس نے قوم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار غالب، وہ سوانح عمریاں جنہوں نے سیرت نگاری کی بنیاد ڈالی، اور پھر وہ تنقیدی مضامین جنہوں نے اردو تنقید کو پہلا اصول دیا۔ ان کی شاعری میں درد بھی آیا، مقصد بھی اور پیغام بھی۔ دوستو، الطاف حسین حالی نے صرف قلم سے انقلاب نہیں لایا بلکہ انہوں نے اپنے ضمیر کو جگا کر دوسروں کے دلوں میں روشنی کی شمع روشن کی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قلم صرف لکھنے کے لیے نہیں ہوتا، قلم سچ بولنے، حق کے لیے لڑنے اور اندھیروں میں روشنی بانٹنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی شاعر ہیں، لکھاری ہیں یا کوئی فنکار ہیں تو خود سے ایک سوال ضرور کیجئے، کیا میرا فن کسی کا دل بدل سکتا ہے؟ یہ تھی کہانی الطاف حسین حالی کی، ایک ایسے لمحے کی جس نے انہیں صرف شاعر نہیں بلکہ قوم کا رہنما بنا دیا۔ دوسرا واقعہ سنیں۔ کہتے ہیں کہ کسی قوم کی ترقی کی بنیاد اس کی کتابوں سے محبت پر ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص واقعی دل سے علم سے عشق کرے تو اللہ اس کے ہاتھ میں وہ قلم دے دیتا ہے جس سے دلوں کی تقدیر بدلتی ہے۔ یہ واقعہ ہے الطاف حسین حالی کی جوانی کی ابتدائی دنوں کا۔ ایک دن وہ دہلی کے مشہور کتاب کی مارکیٹ میں گئے۔ ایک پرانی دکان پر ان کی نظر ایک خستہ حال دھول سے اٹی ہوئی کتاب پر پڑی۔ کتاب کی جلد پھٹی ہوئی تھی اور دکاندار نے بے دلی سے کہا، یہ کتاب پرانی ہے، کسی کام کی نہیں، لے لو، صرف 2 آنے میں دے دوں گا۔ مگر حالی نے جیسے اس دھول میں ایک خزانہ دیکھ لیا ہو، انہوں نے جھک کر نہایت ادب سے وہ کتاب اٹھائی، اس پر پھونک مار کر گرد صاف کی اور اپنی چادر کا پلو پھاڑ کر اس کی جلد لپیٹ دی۔ ایک راہگیر جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مسکرا کر بولا، مولوی صاحب، اتنی خستہ حال کتاب کو اتنا ادب آخر ہے کیا اس کتاب میں؟ حالی نے نرمی سے کہا، یہ کتاب نہیں، ایک چراغ ہے، جس نے پڑھ لیا اس کے دل کا اندھیرا مٹ جائے گا۔ جب وہ کتاب لے کر گھر پہنچے اور اس کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ فارسی کی ایک نایاب کتاب تھی جس میں اخلاق، انسانیت اور سچائی کے وہ اسباق تھے جو آج بھی 1000 کتابوں میں نہیں ملتے۔ حالی اس کتاب سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں پہلی بار اصلاح نفس اور اخلاقی اقدار کا ذکر شروع کیا۔ اسی واقعے نے ان کے دل میں علم سے عشق کو اور گہرا کیا۔
اب وہ ہر کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی یہی محبت انہیں حیات سعدی جیسی عظیم کتاب لکھنے کی طرف لے گئی، جس میں انہوں نے نہ صرف سعدی شیرازی کی شان لکھی بلکہ انسانیت، سچائی اور اخلاقی اقدار کا وہ پیغام دیا جس کی روشنی آج بھی قائم ہے۔ دوستو، اس چھوٹے سے واقعے میں ایک بڑا سبق چھپا ہے۔ کتابیں صرف مطالعہ کے لیے نہیں ہوتی، کتابیں وہ آئینے ہیں جن میں انسان اپنا اصل چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو ایک پرانی خستہ حال کتاب کہیں مل جائے تو اسے رد نہ کیجیے گا، شاید وہی کتاب آپ کی سوچ، آپ کی زندگی اور آپ کی تقدیر بدل دے۔ الطاف حسین حالی کی زندگی کا ہر باب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ علم کی عزت، عاجزی اور قوم کی اصلاح یہی اصل خدمت ہے۔ الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی میں برنی، پانی پت، ریاست ہریانہ، اس وقت برٹش انڈیا میں ہوئی۔ برنی اب بھارت کے ہریانہ ریاست کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ اس وقت علمی اور دینی اعتبار سے خاصا معروف تھا۔ الطاف حسین حالی کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کے بچوں کی تفصیلی معلومات بہت کم محدود ہیں، کیونکہ حالی نے خود اپنی نجی زندگی کو بہت زیادہ نمایاں نہیں ہونے دیا۔ البتہ ان کی نسل میں سے کچھ افراد بعد میں دہلی اور لاہور میں مقیم رہے، مگر ان کا کوئی بڑا ادبی یا عوامی کردار سامنے نہیں آیا۔ حالی کا انتقال 31 دسمبر 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوا، وہیں جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ آخری عمر میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے تھے، خاص طور پر ضعف دماغ اور ضعف جسم ان کو کمزور کر دیا تھا۔ ان کا انتقال قدرتی موت تھی اور ان کی عمر اس وقت تقریباً 77 سال تھی۔ الطاف حسین حالی کی قبر پانی پت، ہریانہ، ہندوستان میں ہے۔ یہ قبر اب بھی وہاں موجود ہے اور علمی حلقوں میں اس جگہ کو خاص مقام حاصل ہے۔ البتہ آج کل وہ جگہ عام لوگوں کی نظر سے دور ہے اور وہاں باقاعدہ کوئی یادگار یا مقبرہ تعمیر نہیں کیا گیا۔ الطاف حسین حالی کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا اور ان کے 4 بہن بھائی تھے، 2 بھائی 2 بہنیں۔ ان کے بڑے بھائی کا نام امتیاز حسین تھا، جو حالی کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور وہی حالی کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رکنے کا سبب بنا۔ والدین کے انتقال کے بعد حالی نے بچپن ہی سے گھر کی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت میں برداشت، سنجیدگی اور اصلاح پسندی بہت جلد ظاہر ہو گئی تھی۔ الطاف حسین حالی کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی تھی، لیکن انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے وہ بلندیاں حاصل کی جو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ان کی شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سادگی، علم سے محبت اور قوم کے لیے درد رکھنے والا دل یہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کا دل بدل جائے، کسی کو کتاب سے عشق ہو جائے اور کوئی نیا حالی پیدا ہو جائے۔ ایسے ہی معلوماتی و ادبی ویڈیو کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آداب۔